مفتی محمد اعظم النعیمی صاحب جو شرعی کونسل کشمیر کے ممبر بھی ہیں اور شوپیان آپ کے میں فروغ اہل سنت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام کئی جگہوں پہ دارالعلوم اور کئی جگہوں پہ درسگاہیں چلا رہے ہیں، آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہماری آج کی محفل کے مہمان خصوصی آپ سب کی دلوں کی دھڑکن میں جانتا ہوں، بیان ادھر ہو رہا ہے، نظریں آپ کی ادھر جمی ہوئی ہیں۔ تحریک صوت الاولیاء جموں و کشمیر کے مایہ ناز خطیب، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت اللہ مولانا بلال احمد کمہار صاحب، جو اس وقت کشمیر کے اندر تحریک صوت الاولیاء جموں و کشمیر کی روح تو ہے ہی، لیکن ہر سنی کے دل کی دھڑکن ہے۔ اور ان کے ساتھ تحریک صوت الاولیاء جموں و کشمیر کے مایہ ناز خطیب، ان کو بھی آپ نے سماعت کرنا ہے۔ میں کوئی تقریر کرنے بیان کرنے نہیں آیا، آپ کا ماحول بنانے آیا ہوں، کچھ پتے کی باتیں آپ کو بتانے آیا ہوں۔ شاید کہ آپ نے کلر میں ان کو آج سے پہلے سنا ہو کہ نہ سنا ہو، مولانا تنویر احمد نظامی صاحب جو کہ تحریک صوت الاولیاء جموں و کشمیر کے مایہ ناز خطیب ہیں، جن نے آپ سب نے جن کو بلال صاحب کے بعد سننا ہے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے علماء کرام اور میرے ڈائس انچارج برادر من مولانا محمد سلیم رضوی صاحب، بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے آپ کو پیغام کی کچھ باتیں بتا کے جانا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ میں نے اس لیے کوئی خطبہ مسنونہ نہیں پڑھا، کوئی آیہ کریمہ تلاوت نہیں کی کہ میرے بعد جو آنے والی شخصیت ہے آپ کو اچھا خاصا جام پلا کے جانے والے ہیں وہ، اور آپ سب بھی انتظار میں ہیں کہ کب یہ مولانا بلال کمار صاحب کے حوالے مائک کو کر دیں اور صوفے پہ اس کو بٹھا دیں، آپ ان کو سنیں بھی اور دیدار بھی کریں۔ آپ کی تڑپ کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن میں مختصر سے وقت کے لیے آپ کے سامنے ہوں، آپ توجہ فرمائیے گا۔ میں نے ایک پیغام دینا ہے آپ کو، وہ پیغام یہ ہے میرے بزرگوں، میرے جوانوں، آج کی جو یہ کانفرنس ہے سید علاء الدین دارالعلوم کی، یہ آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے میرے بزرگوں، میرے جوانوں، یہ کہ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، وہ تب ممکن ہے جب میں اور آپ ان مدرسوں کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ آپ کے علاقے میں مدرسہ چل رہا ہے، مولانا منظور صاحب محنت کر رہے ہیں، مفتی اہل سنت مفتی محمد اعظم النعیمی صاحب آپ کو وقتاً فوقتاً آپ کی گائیڈنس کر رہے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو طریقے بتاتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی اصلاح کرتے ہیں، آپ کو چلانے کے نظام کو بتا کے جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میں تمہیں ایک پتے کی بات بتا کے جاتا ہوں، وہ اپنے پلے باندھ کے چلے جائیے گا آج کی اس محفل سے۔ میرے بھائیوں، دین کی تعلیم جگہ جگہ ملتی ہے، ہر جگہ ملتی ہے، ہر ایک مسجد سے دوسری مسجد کے سامنے تمہیں ایک حافظ قرآن ملے گا، کوئی قرآن پاک پڑھا رہا ہوگا، کوئی حدیث پاک پڑھا رہا ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بات یاد رکھنا، وہ جو صبح سے ابھی تک تم سن رہے ہو، وہ جو صبح سے ابھی تم اپنے پلے تم باندھ کے جا رہے ہو، جو لار شریف سے آئے ہوئے مہمان مفتی محمود نقشبندی صاحب آپ کو بتا کے گئے ہیں، اگر حقیقتاً اور اصلتاً آپ تحریک صوت الاولیاء جموں و کشمیر کا جو پیغام ہے آپ کو، اور وہ تعلیمات جو ابھی تک آپ نے سنی ہے، جہاں سے صحیح سنیت پلائی جاتی ہے، اگر آپ اپنے علاقے میں وہ صحیح سنیت پلانا چاہتے ہو، اسے بچا کے رکھنا چاہتے ہو، تو میری ایک بات یاد رکھنا، مولانا منظور قادری صاحب کا اور مفتی محمد اعظم النعیمی صاحب کا جو اس جلسے آج کے کی قیادت کر رہے ہیں، رات دن محنت کر رہے ہیں، ان کا دامن پکڑ کے رکھے، انشاءاللہ فلاح کی طرف جاؤ گے۔ آپ پوچھو گے میرے بھائیوں کیوں؟ میں تمہیں بتاؤں گا، تمہیں سنیت کے روپ میں ایسے لوگ بھی ملیں گے، جو ایک طبقہ ایسا آئے گا جو زیارتوں کو سجدہ کرے گا، اور
دوسرا ایسا آئے گا جو کہے گا زیارتوں پہ جانا ہی نہیں۔ لیکن مفتی اعظم نعیمی صاحب، مولانا منظور قادری صاحب، مولانا بلال احمد کمہار صاحب، یہ تمہیں اس راستے کی طرف لے کے جائیں گے جہاں میرا رب یہ فرما رہا ہے وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کو تم نے چاہے مصلی تو بنانی ہے، ادب کرنا ہے، نہ ہی اسے سجدہ کرنا ہے، نہ ہی اسے دور جانا ہے۔ آپ نے اپنے دل میں مقام ابراہیم کو بسانا ہے، اس کے پاس جا کے 2 رکعت نمازیں ادا کرنی ہے، سر کعبہ کی طرف جھکانا ہے، اس کے پاس پڑھنی ہے، نہ ہی اس کو سجدہ کرنا ہے، اور نہ ہی یہ کہنا ہے کہ بھائی مقام ابراہیم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ بات یہ ہے کہ ایک طبقہ تمہیں آئے گا کہے گا بھائی سجدہ بھی کر لیا جائے تو کوئی پرہیز نہیں ہے، عبادت کی نیت سے نہیں تعظیم کی نیت سے کر لیں۔ دوسرا کہے گا اگر تم نے آستان بنائے ہی نہ ہوتے تو کوئی سجدہ کیوں کرتا۔ یہ 2 طبقے آئیں گے، لیکن میں تمہیں بتا کے چلا جاؤں میرے بھائی، مکہ معظمہ کے اندر کعبۃ اللہ اللہ کا پاک گھر ہے۔ ہم یہاں کشمیری میں اپنی بھاشا میں آستان کہتے ہیں، اردو میں اسی کو زیارت کہتے ہیں، دیکھنے کا مقام، دیدار کرنے کی جگہ جہاں انسان کے دل کا مرکز ہو۔ تو میں تمہیں بتا دوں حقیقتاً اگر کعبہ کو دیکھا جائے تو ایک زیارت ہے، اللہ کا گھر ہے، ہماری نمازوں کا قبلہ ہے، ایک مقام ہے جس کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ اس کے اندر حتیم ہے، حتیم کے اندر قبریں ہیں، اور اس کے باہر مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھے، اور قدم رکھ کے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ دور مصطفی کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے نبی جب وہاں سے گزرے، میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس پہ جب نشان دیکھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا پتھر ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم نے اپنے قدم رکھے۔ حضرت ابراہیم نے اتنا کہا تھا، پھر یہ حضرت عمر نے اتنا کہا تھا، پھر یہ عام پتھروں میں نہیں ہونا چاہیے، عرش اعظم سے آئی تائی وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، آج سے یہ عام پتھروں میں نہیں رہے گا، مصلی بنے گا۔ اس کے پاس 2 رکعت نوافل ادا کی جائیں گی، اور طواف کعبہ کے بعد حاجی جا کے وہاں پہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، جو لوگ تمہیں یہ کہیں گے کہ اگر تم نے زیارت بنائے نہ ہوتے کوئی سجدہ کرتا نہ، اور دوسرا طبقہ یہ کہے گا کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، میرے بھائی ہم معتدل ہیں، ہم اعتدال والے ہیں، نہ کہیں گے تمہیں کہ زیارتیں ضرورت ہی نہیں ہے، درگاہوں کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی آج جس مقام پہ ہندوستان کے اندر تم زیارت دیکھو گے وہاں اسلام بھی محفوظ ہے، وہاں کا مسلمان بھی محفوظ ہے۔ یاد رکھنا، تم اجمیر شریف کے اندر چلے جاؤ، اجمیر شریف کا مسلمان بھی محفوظ ہے، وہاں کی مسجدیں بھی محفوظ ہے، اور جہاں درگاہ نہیں ہے میرے بھائی اللہ ہی محافظ ہے۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی جا کے درگاہ کو سجدہ کرے۔ آؤ تمہیں سیدھی سادی سنیت سمجھا کے چلا جاتا ہوں، سنیت کے نام پہ تمہیں گمراہ کیا جاتا ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں۔ سیدھی سادی سنیت وہی ہے جو دین تمہیں شاہ ہمدان نے دیا، جو دین تمہیں شیخ نور الدین ولی نے دیا، جو دین تمہیں بابا بلخی شاہ نے دیا، یہ دین وہی ہے جو ان نے دیا، اور اس کی ترجمانی بریلی کے تاجدار نے کی ہے۔ امام احمد رضا خان فاضلی بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے۔ بریلی کے تاجدار کو کسی نے پوچھا، کہا حضرت بتائیے کہ کسی زیارت کسی ولی اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا کیسا؟ بریلی کے تاجدار نے کم و بیش 40 حدیثیں اور کم و بیش 150 نصوص سے ثابت کر کے دیا اللہ کی ذات کے سوا کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے۔ کوئی عبادت کے نیت سے کرتا ہے تو کافر ہے، ہم اس کے حکمت ہے ہی نہیں، کوئی تعظیم کی نیت سے کرتا ہے تو حرام ہے، گمراہ ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں بات یاد رکھو، خالص سنیت یہ ہے کہ تم زیارتوں پہ جاؤ، زیارت کے پاس جا کے پہنچ کے 4 ہاتھ قبر سے دور کھڑے رہ کے دعا کرو، احصال ثواب کرو، اللہ سے مانگو، ولی کے وسیلے سے اللہ سے مانگو، اور استغاثہ اللہ کے محبوب ولی سے کرو، لیکن سر وہی جھکے گا جہاں
میرا رب جھکائے گا اور کہیں نہیں جھکے گا۔ لہٰذا میرے بزرگوں، میرے جوانوں، یہ پیغام اپنے پلے باندھنا چاہتے ہو، سلے کلیت سے بچنا چاہتے ہو، رافضیت سے بچنا چاہتے ہو، منہاجیت سے بچنا چاہتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہابیت سے بچنا چاہتے ہو، تو ایک ہی راستہ ہے، وہ امام احمد رضا ہے۔ کیونکہ یاد رکھے گا میری بات، امام احمد رضا خان فاضلی بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نہ ہی حد سے آگے کیا اور نہ ہی تعظیم میں کوئی گھٹاوا کیا۔ سجدے کی بات آئی، امام احمد رضا نے کہا رکوع تک نہیں کریں گے کسی ولی کو۔ سجدے کی بات آئی، بریلی کے تاجدار نے کہا رکوع تک نہیں کریں گے، حد رکوع تک نہیں جھکیں گے۔ اور پھر بات آئی کہ زیارتیں بنائی جائیں گی، بریلی کے تاجدار نے کہا سب سے پہلے بریلی کا تاجدار کھڑا رہے گا اس مدعے پہ۔ لہٰذا بزرگوں، جوانوں، بریلی کے امام نے ہمیں اچھا خاصا پیغام وہ سنیت پلائی ہے جو تمہیں کشمیر میں علامہ عبدالرشید داؤدی نے پلائی ہے، جو جام تمہیں کشمیر میں ڈاکٹر قاضی نثار علیہ رحمہ پلا کے چلے گئے، جو تمہیں مولانا مشتاق احمد خان صاحب پلا کے چلے گئے۔ آج اگر کوئی تمہارے پاس سنیت کا لبادہ پہن کے آتا ہے اور مسلمانوں تمہاری جبینوں کو نماز کے مصلے سے اٹھا کے کسی زیارت، کسی ولی، کسی بزرگ کی درگاہ پہ لے کر جھکاتا ہے، وہ سنیت نہیں ہے، وہ رافضیت ہے۔ یاد رکھے گا، سنیت یہ ہے ولی کا احترام بھی کریں گے، ولی کو مانیں گے بھی، ولی سے محبت بھی کریں گے، ولی سے استغاثہ بھی کریں گے، لیکن اسی حد تک کریں گے جس حد تک جائز ہے۔ جہاں سے شریعت اجازت نہیں دیتی وہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ لہٰذا میرے بزرگوں، میرے جوانوں، یہ پیغام اپنے پلے باندھ کے لے جائیے۔ اگر اس پہ قائم رہنا چاہتے ہو تو ایک ہی ذریعہ ہے، وہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ اس کی سچی اور پکی نمائندگی کشمیر میں کوئی کر رہا ہے تو وہ تحریک صوت الاولیاء کر رہی ہے، اور آپ کے علاقے میں اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ مفتی محمد اعظم نعیمی صاحب کر رہے ہیں۔ سچا اور پکا جام اعلیٰ حضرت پلا رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنیت پہ قائم و دائم رکھے، اور اسی سنیت پہ جو ہمیں شاہ ہمدان نے دی، جو ہمیں حضرت امیر کبیر نے دی، جو حضرت ہمیں دیگر اولیاء کرام نے دی۔ لوگ تمہیں شاہ ہمدان اور شیخ نور الدین ولی کے نام پہ بہکائیں گے، بولیں گے ایسے نہ پانن ولی ایتی شیخ نور الدین نورانی تے شاہ ہمدان، ایس کیا ضرورت بریلی شریف گستس۔ نانا میرے بھائی یاد رکھ، شیخ نور الدین نورانی ولی اور شاہ ہمدان نے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا، اور کلمے کی حفاظت اگر کسی نے کی تو بریلی کے امام نے کی ہے، وہ تاجدار بریلی نے کی ہے۔ ایک آخری بات بتا کے چلا جاؤں، اب کوئی کہے گا تاجدار بریلی کیوں کہا؟ تاجدار مدینہ تو ایک ہے میرے بھائی، اس مسجد کا بھی کوئی صدر ہے، اس علاقے کا بھی کوئی صدر ہے۔ ہم تاجدار بریلی کہتے ہیں، بریلی کا تاجدار۔ تاجدار مدینہ ہماری نظروں میں ایک ہی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں 2-3 نعرہ دوں گا، آپ ان کا دل کھول کے دونوں ہاتھ اٹھا کے جواب دیں گے۔ میں اپنے ڈائس انچارج کے حوالے مائک کروں گا، یہ آپ کے سامنے مولانا بلال کمار صاحب کو پیش کریں گے، جو آپ کے دل کی دھڑکن ہے۔ نعرہ تکبیر! نہیں سب کے ہاتھ نہیں جھکے میرے بھائی، شرم کرنا چاہیے۔ یہ ہاتھ جب چوری پہ اٹھے نا تب شرم کرو، یہ جب زنا پہ اٹھے نا تب شرم کرو، یہ جب ڈاکہ ڈالے نا تب شرم کرو، جب میرے رب کی بلندی کا نعرہ ہو تب بھی جس کا ہاتھ نیچے رہتا ہے میرے بھائی کیوں جھکا ہے ابھی تک؟ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت! آل جموں کشمیر تحریک صوت الاولیاء حضرت مولانا بلال احمد کمار صاحب، قائد اہل سنت مفتی محمد اعظم نعیمی صاحب، السلام علیکم۔